حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ خلیفہ تھے، خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اولیاء اللہ دلی کے. وہ 4 سال کے بچے تھے، ابھی چھوٹے بچے تھے. ان کے ماں باپ، انہوں نے مشورہ کیا ماں باپ نے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا بچہ بھی مسلمان ہے، اسلامی زندگی اس میں آنا چاہیے. ہم ایمان والے ہیں تو ایمان بچے کو ابھی سے سکھانا چاہیے. اللہ سکھایا نہیں، پیدا ہوتے ہی اذان دے کر. ایسے بزرگان دین بچپن سے ایمان سکھاتے تھے. تو ماں باپ نے مشورہ کیا اب کیا کریں گے بچے کو. وہ پڑھنے جائے گا مدرسے کو اور شام کو واپس آئے گا. وہ بھوک کی وجہ سے کہے گا اماں کھانا دو. تو اماں یہ کہہ دیں کہ کھانا ہم نہیں دیتے، کھانا اللہ کھلاتے ہیں. بچے کو کیا معلوم طریقہ کیا ہے. وہ بچہ پوچھے گا اماں کھانا کیسے اللہ دیتے ہیں. تو ماں کہتی تھی نماز پڑھو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہیں کھلائیں گے. اور پہلے سے وہ روٹی کھانا بنا کر کسی دریچے میں الماری میں چھپا کے رکھتی. ابھی تو بچہ ہے نا وہ. تو بچہ آیا مدرسے سے، اسکول سے، کہا اماں کھانا. تو اماں نے کہا بیٹا تمہیں، ہمیں اور ساری دنیا کو اللہ کھلاتے ہیں. اللہ دیتے، ہم نہیں دیتے، ہم نہیں کھلاتے. رازق وہ ہے، رزاق وہ ہے، روزی وہ دیتا ہے، اس سے مانگو. بچے نے کہا چھوٹا بچہ 4 سال کا، کیا معلوم اسے. 4 سال کے بچے، ہم نے بوڑھے ہو گئے، ہم نے معلوم نہیں ابھی. 4 سال کے بچے کو کیا معلوم. تو اس نے پوچھا اماں اللہ سے کیسے مانگو، اللہ سے کیسے مانگتے ہیں. تو کہا بیٹا وضو کرو، نماز پڑھو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگو، اللہ تمہیں دینے والے ہیں. دونوں نے کہا ٹھیک ہے. بچے سچے ہوتے ہیں، جو بچے ہیں نا وہ اچھے ہوتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں. تیری میری ان کو نہیں آتی، الٹے سیدھے کام وہ نہیں کرتے، سیدھا سادہ. تو بچے نے وضو کیا، نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی کہ اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دے. تو پھر اس نے کہا اماں آپ کیا کریں گے، آپ کہاں ہے کھانا. کہا دیکھو تلاش کرو کسی الماری میں، دریچے میں، کھڑکی میں اللہ نے رکھا ہوگا. تو تلاش کیا، دیکھ کھڑکی میں کھانا مل گیا. اس کو خوش ہو کے کھا لیا کہ مجھے میرے اللہ نے کھانا کھلایا. اب اس کا ذہن کیا بن رہا ہے، اللہ نے کھلایا. دوسرے دن پھر آیا، پھر کہا اماں روٹی کھانا کھلاؤ. کہا بیٹا کھانا اللہ کھلاتے ہیں، وضو کرو، نماز پڑھو، اللہ سے مانگو. نماز پڑھی، اللہ سے مانگا اور تلاش کیا تو کھانا مل گیا. اماں پکا کے رکھتی تھی پہلے سے، بچے کو معلوم ہوتا نہیں تھا، اس کا ذہن بنانا تھا. تو ایسے ہی 10-20 دن گزر گئے. اب وہ بیٹا مدرسے سے آتا تھا، اماں کو پوچھتا نہیں تھا. پوچھ کے فائدہ کیا، پوچھیں گے تو وہ کہتے ہیں نماز پڑھو، اللہ سے مانگو. اب اسے پوچھنا کہ وہ ہم ہی مانگ لیں گے اللہ سے. تو آتا بچہ، وہ وضو کرتا، نماز پڑھتا، دعا مانگتا. اور تلاش کیا تو کہیں نہ کہیں کھانا اسے مل جاتا، وہ کھا کر کھیلنے میں لگ جاتا. ایک دن اماں شادی میں چلی گئی اور شادی سے واپس آنے میں دیر ہو گئی. دیر ہو جاتے نا رشتہ داروں میں، یہ مل گئے وہ مل گئے، ان سے باتیں ان سے باتیں، وہ دیر ہو گئی. کھانا پکا کے رکھنا بچے کو وقت نہیں ملا، پریشان ہو گئی. وہاں بچے کا وقت ہو گیا اسکول کا، مدرسے کا. وہ واپس آیا. اب اسے عادت ہو گئی تھی نماز پڑھ کے مانگنے کی. تو وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ سے مانگا. پھر دیکھا، تلاش کیا، آج کھانا نہیں ہے. ماں رکھتی تھی نا، آج تو رکھی نہیں. وہ شادی میں چلی گئی ہے، اب یہاں کھانا نہیں ملا. لیکن بچے کو یہ معلوم تھا کہ اللہ ہی دے رہے ہیں. ماں جو پکا کے رکھتی وہ نہیں معلوم تھا اسے. تو اس بچے نے سمجھا کہ شاید میں نے آج بھوک میں، جلدی میں وضو اچھا نہیں کیا ہے. تو اچھا وضو کیا دوبارہ، پھر نماز پڑھ کے مانگا، پھر تلاش کیا تو پھر بھی نہیں ملا. تو پھر بچے کو یہی خیال آیا کہ شاید میں نے نماز اچھی نہیں پڑھی ہے. دوبارہ نماز پڑھی، اچھی سے اچھی نماز پڑھی. اب وہ ننھے منھے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اللہ سے بل بلا کر بھوک میں مانگ رہا ہوگا تو اللہ کو بھی کیسا پیار آیا ہوگا. جب اللہ سے مانگا تو اللہ نے جنت کا کھانا اتار کر ایک کھڑکی میں رکھ دیا جیسے ہمیشہ رکھتے تھے. آج جو تلاش کر کے کھایا ملا تو ماشاءاللہ مل گیا کھانا اسے. اب وہ کھایا تو آج کا کھانا تو زندگی بھر کے کھانے سے اچھا کھانا، اچھی خوشبو والا، تازہ اور مزیدار کھانا تھا. وہ کھا پی کے عادت کے مطابق محلے میں کھیلنے چلا گیا بچوں کے ساتھ. اماں دوڑتی ہوئی آئی ادھر سے شادی سے کہ آج میرا بچہ بھوکا ہے، آج کھانا میں نے بنا کے نہیں رکھا تھا. تو دیکھا کہ بچہ ماشاءاللہ کھیل رہا ہے. اسے بلایا بیٹا ادھر آؤ. کہا وہ آیا.
کیا بات ہے؟ کہا بیٹا کھانا کھایا؟ کہاں کھا لیا. ارے کہاں سے کھایا؟ ارے کھا لیا. اب وہ پریشان کہ میں نے تو رکھا نہیں تو کہاں سے کھایا یہ؟ کہاں سے کھا لیا؟ اماں روز کہاں سے کھاتا تھا وہاں سے کھایا. کیا بات ہے؟ آج روز نماز پڑھتا تھا, اللہ سے مانگتا تھا, اللہ دیتے تھے, آج بھی وہی سچ ہوا, لیکن آج ذرا دیر ہو گئی, میں جلدی دوڑا بھاگا آیا, وضو اچھا نہیں کیا, اس لیے میری اللہ نے پہلی مرتبہ دعا قبول نہیں کی. پھر میں نے دوسری مرتبہ نماز پڑھی, شاید میری نماز خراب ہوئی ہوں گی, اللہ نے مجھے دوبارہ نہیں دیا. پھر میں نے اچھا وضو کیا, اچھی نماز پڑھی, پھر اللہ سے رو رو کے دعا مانگی, امی جان آج تو اللہ نے ایسا مزیدار کھانا کھلایا کہ میں نے تو زندگی میں نہیں کھایا, دیکھو میرے ہاتھ میں ابھی خوشبو آ رہی ہے. تو ماں سمجھ گئی کہ اب اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے, رزق کے دروازے کھول دیے ہیں. شام کو ان کے شوہر آئے تو ماں نے, بیوی نے گویا ان کو پورا قصہ سنایا کہ آج تمہارے بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا, اللہ نے اسے جنت کا کھانا کھلا دیا. تو باپ نے کہا الحمدللہ, ہمیں یہی مقصد تھا, یہی سکھانا تھا, یہ اب یہ سیکھ چکا ہے, کل سے روٹی پکا کر کھانا پکا کر مت رکھو, اللہ اسے خود کھلائیں گے. تو وہ کھاتے تھے, روز نماز پڑھ کے کھاتے تھے. ان کا نام تھا خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ. کاکی کہتے تھے دلی کی پرانی زبان میں روٹی کے ٹکڑوں کو. تو وہ روٹی کے ٹکڑے ان کو ملتے تھے نماز پر, تو وہ کاکی کے نام سے مشہور ہو گئے. پھر ان کے دسترخوان پر لوگ کھانا کھاتے تھے, غریب, امیر, فقیر, مالدار سب کھاتے تھے. اور بڑے بڑے بادشاہ اور ان کے شہزادے ان کے دسترخوان پر آ کے کھانا کھاتے تھے اور کہتے تھے اس فقیر کے دسترخوان پر جو لذت و مزہ ہے وہ ہمارے شاہی دسترخوان اور بادشاہوں کے محلوں میں نہیں ہے. کیونکہ یہ دسترخوان کی لذت وہ اللہ سے لینے کی لذت تھی, وہ ہمیشہ باقی رہے گی. کھانا بدلا بھی تو یہ تربیت کرتے ہیں, یہ سکھاتے ہیں اللہ والے, ایمان مسلمان بچوں کو ایمان سکھاتے ہیں. پیدا ہوتے ہی اللہ سکھاتے ہیں, اس کے دل میں اذان ڈالتے ہیں, وہ اذان پوری کی پوری ایمان ہے, ایمان کی تفصیل ہے. پھر ذرا بڑا ہوتے ہی حدیث میں آتا ہے جب بچہ بولنے لگے تو اسے اللہ کا نام سکھاؤ. امی ابا بعد میں بولے, پہلے اللہ کا نام بولے, پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے, پھر ذرا بڑا ہو جائے تو علم دین حاصل کرے. خدا توفیق دے, حافظ قرآن بنے, عالم بنے, نہیں تو کوئی بات نہیں, کم سے کم دیندار بنے, دین سیکھے. اور جوان ہو جائے تو نیک لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح کر دے کہ وہ 5 وقتہ نماز پڑھے, حلال پاک روزی کمانے میں بھی وقت لگائے, کوئی حرج نہیں, لیکن وہ سچائی کے ساتھ, امانت داری کے ساتھ کمائے گا.